اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، ہم لوگ جو کچھ بھی اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہر اچھے کاموں کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اس کی محنت ایک نیکی کے برابر ہے، اس کی کوشش، اس کی جستجو ایک نیکی کے برابر ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اسی جیسی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنا مہربان ہم لوگوں کا رب ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ الی 700 ضعف، یہاں تک کہ 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیاں تک عطا فرماتا ہے میرے بھائی۔ 700 نیکیاں، ایک نیکی کے برابر محنت، ایک نیکی کے برابر کوشش، ایک نیکی کے برابر محنت، لیکن اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں، 10 سے بڑھا کر کے جتنا اللہ کو خوش کرنے کے ارادے ہو، جتنا رب کو راضی کرنے کی چاہت ہو، جتنے لائحیت ہو، جتنا انسان کے دل میں خلوص ہو، 10 نیکی سے بڑھا کر کے 700 گنا تک اضافہ کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا والصوم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اللہ اکبر، روزے کا بدلہ کتنا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک نیکی بڑھا کر کے اللہ 10 نیکی دیتا ہے اس کا بدلہ، 10 سے لے کر کے 700 نیکی تک اللہ دیتا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ روزے کی ثواب کو اللہ نے بیان نہیں کیا، 700 بھی اور بڑھا سکتا ہے نا، اس کی حد متعین اللہ نہیں تھی، اور اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزے کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایک انسان صرف ارادہ کرتا ہے آج میں روزے سے ہوں، صبح 7 بجے ہو سکتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھا پائے کسی وجہ سے، ارادہ کر لیا، اذان ہو ہی نہیں ہے، 1 منٹ کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، نہیں میں روزے سے ہوں، یا رات کو سو گیا روزے کی نیت کر کے، سحری نہیں کھایا، روزے کی حالت میں، ارادہ کرنے کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے، تو اس ارادے کو، اس نیت کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے کہا روزے کا تعلق ڈائریکٹ مجھ سے، بندے کے دل میں کیا گزر رہا ہے، بندے کے دل میں کیا کیفیت ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور روزے کا اجر اور ثواب کتنا دینا ہے میں جانتا ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ فَإِنَّهُ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ، اس لیے کہ بندے نے میری وجہ سے اپنی شہوت کو ترک کر دیا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا ہے، اور میری وجہ سے اپنا کھانا پینا سب کچھ بند کر کے رکھا ہے۔ انسان چاہتا تو کھا سکتا تھا، انسان چاہتا تو پی سکتا تھا، لیکن وہ انسان اس لیے نہیں کھا رہا ہے، اس لیے نہیں پی رہا ہے کہ نہیں میں بھوکا رہ کر کے، میں روزہ رکھ کر کے میرے رب، میرے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس روزے کے ذریعے سے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی میں خوشحال زندگی اللہ سے چاہتا ہوں۔ اس روزے کے ذریعے سے آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں۔ اس روزے کے ذریعے سے قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے کے ارادے ہیں اس روزے کے ذریعے سے جہنم کے عذاب سے آزادی لینا چاہتا ہوں، اس روزے کے ذریعے سے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ارادے ویسے اللہ رب العالمین انسان کو بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی قدر و قیمت ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دے جس پر عمل کروں، یعنی ایسے کام کے بارے میں ہم بتائیے جو عمل کے لائق ہو، بہت قیمتی ہو۔ روایت کا مطلب، دوسری روایت کے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جو عمل مجھے فائدہ دے، جو عمل میرے لیے نفع بخش ہو دنیا آخرت میں۔ تیسری بات کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ڈائریکٹ ہم کو جہنم میں لے جائے، کوئی آڑ کوئی عمل نہ بنے، اس عمل کو کر لوں، اس اچھائی کو کر لوں، اس نیکی کو اپنا لوں تو ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا عمل کوئی ہو تو بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوال کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ علیک بالصوم فإنہ لعدل لہ، کہ سائل جو یہ کہتے ہو کہ مجھے ایسے کام کے بارے میں بتائیے، ایسا حکم دیجیے جو میرے لیے عمل کے قابل ہو۔ اے سائل، جو ہے تمہارا سوال ایسا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے نفع دے، ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے، تو وہ روزہ ہے، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ عمل کتنے بھی کر لو، پہاڑ کے برابر کر لو، لیکن روزے میں جو اجر ہے، روزے میں جو نیکی اللہ نے رکھا ہے، جو روزے میں ثواب اللہ نے رکھا ہے، اس کے برابر کوئی نیکی اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس لیے روزہ رکھو، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سائل کہتے ہیں، دوسری روایت میں اسی طرح کے سوال ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم روزہ رکھو، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ المکتوبۃ، اور فرض نمازیں قائم کرو، وتؤدوا الزکاۃ المفروضۃ، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرو، وتصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے میں ایک عمل بھی بڑھا چڑھا کر کے نہیں کروں گا، جو آپ نے بتا دیا میں یہی 4 عمل کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالک کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں جو آپ نے 4 چیزوں کی نصیحت کی ہے، میں 4 چیزوں میں سے ایک انچ پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا، برابر بالکل جیسا آپ نے کہا ویسا کر کے دکھاؤں گا۔ جب وہ جانے لگے دیہاتی گاؤں والا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ الی رجل من اہل الجنہ ان ینظر الی ھذا، کہ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھ بیٹھنے والوں، ارے اس دنیا میں تم لوگوں کو جنتی آدمی دیکھنا ہے، اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھو گاؤں سے سوال پوچھنے آیا تھا، وہ آدمی جو جا رہا ہے مجھ سے سوال پوچھ کر کے وہ جنتی آدمی ہے، کہیے روزہ اس میں ہے، تو روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، روزہ اگر ترک کر دے تو جہنم ٹھکانہ ہے۔